الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج 16ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ حدیث میں آتا ہے جو رات اور سوتے وقت 10 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے، غافلین میں سے شمار نہیں ہوتا۔ یعنی رات سونے سے پہلے اگر 2-4 منٹ لگتے ہیں بندہ ان آیات کو پڑھ لے تو ساری رات یعنی وہ غفلت سے نکل جائے گا، گویا ساری رات اس کی یعنی اللہ کی یاد میں اور تلاوت میں شمار ہو جائے گی۔ تو 16ویں پارے کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوتا ہے جو پیچھے سے چل رہا تھا۔ قصہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، قوم کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہا آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ تو چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جواب دیا کہ نہیں، میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا کہ آپ سے زیادہ ایک آدمی مجمع البحرین میں ہے، وہ آپ سے زیادہ علم میں ہے۔ تو اسی وقت جب انہیں پتہ چلا کہ میرے سے زیادہ علم والا ایک آدمی ہے، تو اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں، اور مدتوں چلتے رہیں گے حتیٰ کہ ہم ان کے پاس پہنچ جائیں۔ تو وہ ظاہر ہے اس وقت مصر میں تھے، اگر مصر سے وہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ مجمع البحرین جو سوڈان کا جو دارالحکومت ہے خرطوم، وہاں پہ دریائے نیل کی 2 شاخیں ملتی ہے، ایک وائٹ نائل ہے، ایک بلیو نائل ہے، ایک یوگنڈا سے آ رہا ہے، ایک ایتھوپیا سے آ رہا ہے، اور دونوں یہاں پہ ملتے ہیں۔ اس کو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کہتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ مصر سے چلتے ہیں، یہاں تک پہنچتے ہیں، تقریباً 2000 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ طے کر کے یہاں پہ ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ہمارا بھی الحمدللہ اس جگہ پہ جانا ہوا، اور ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کا ملاقات ہوئی تھی، ٹکرا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ تو اللہ کی شان، انہیں کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری شاگردی میں آئیں، لیکن آپ نے کویسچن کوئی نہیں کرنا انٹل کہ میں جواب نہ دوں، خود میں اس کا آپ کو ایکسپلین کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ خیر وہ وہاں پہ ان کو لے کے چلے، آگے کشتی میں بیٹھے، کشتی کو توڑ دیا، ایک اس کا پھٹا وہ کھیڑ دیا۔ تو ان کا جی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو ان کا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ نے چپ رہنا ہے؟ ان کا جو سوری سر، آگے میں آئندہ نہیں بولوں گا۔ آگے چلے تو آگے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دم کا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ ایسی بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ تو میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ خاموش رہیں؟ کہا پھر وہ معذرت کی کہ جناب آپ معاف کر دیں، میں آئندہ چپ رہوں گا۔ آگے گئے تو آگے ایک بستی میں پہنچے تو وہ ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کو انہوں نے مرمت کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ جناب آپ کیسے ہیں؟ کیسے ان لوگوں نے تو میں کھانے تک کا نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی دیوار درست کر دی۔ تو ان کا میرا تمہارا اب جو ہے نا یہ اب میں نہیں آگے چل سکتا۔ تو یہ سن لو غور سے بات کہ وہ جو کشتی تھی، اس لیے میں نے اس کا پھٹا کھیڑا تھا، اس کو کے اندر نقص پیدا کیا تھا کہ بادشاہ اچھی کشتیوں کو لے لیتا تھا۔ تو میں نے اس لیے اس کے نقص پیدا کیا تھا کہ تاکہ وہ غرباء کی کشتی ہے تو وہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، ان کی کشتی کے بادشاہ اپنے قبضے میں نہ لے۔ اور وہ جو بچے کو قتل کیا تھا، وہ بچہ جو ہے وہ اس کے والدین نیک تھے، اور اس نے کل کو برا بننا تھا، اور والدین کی جو نیک نامی ہے اور شہرت ہے اس کو انہوں نے نقصان پہنچانا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا وہ جو دیوار مرمت کی تھی وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور ان کے جو والدین تھے وہ ابوہما صالح، اور ان کے والدین بڑے نیک تھے، صالح تھے۔ تو وہ اگر دیوار گر جاتی تو ان کا جو خزانہ تھا وہ لوگوں کو نظر آ جاتا اور وہ لوٹ کے لے جاتے۔ اس وجہ سے میں نے یہ دیوار درست کر دی۔ اور بات سنو، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا تو میں نے یہ کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو اور پھر اس واقعے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، جن کا پورے قرآن کے تقریباً ہر پارے میں ذکر ہے اور کلیم اللہ ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے سے زیادہ علم والا بندہ ہے تو فوراً سفر شروع کر دیا۔ تو ایسے ہی یہ جو ہمیں بھی دین کے لیے دین کے ایک ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں، جہاں سے پتہ چلے اس کی لرننگ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر وہاں پہ ایک چڑیا سمندر کے اندر ایک وہ چونچ پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اور ساری دنیا کے انسانوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ چونٹی نے یہ چڑیا نے ایک قطرہ پانی کا لیا، یعنی سارے انسانوں کا علم ایک قطرہ پانی جتنا ہے،
اور اللہ کا علم سمندروں جتنا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ شروع میں آتا ہے۔ پھر ذوالقرنین کا قصہ بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، مشرق سے لے کے مغرب کی طرف پہلے گئے، پھر مشرق کی طرف گئے، پھر وہ ایک دیوار بنا دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح وہ مشرق کی طرف بھی پہنچ گئے، مغرب کی طرف، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں پہ یعنی بادلوں کی تسخیر دی ہوئی تھی۔ بہرحال آخری رکوع سورہ کاف کا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ حقیقی سارے والے کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے لگ گئی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا کمال کر دیتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں، بلکہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی کوششیں آخرت کے، جن کو ساری زندگی دنیا کے لیے لگ گئی، اور نہ انہوں نے آخرت کا سوچا، نہ دین کا سوچا، نہ اللہ کا سوچا، نہ رسول کا سوچا، نہ امت کا سوچا۔ تو وہ فرمایا کہ وہ بڑے حقیقی نقصان والے لوگ وہ لوگ ہیں۔ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں وہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، کوئی دنیاوی میدان میں آگے نکل جاتا ہے تو لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندے حقیقی ناکام ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے لگ گئی۔ یعنی اس سے یہ شوت ہے، اس آیت سے کہ انسان کو اپنی کوششوں کا محور آخرت بنانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی دنیا کی طرف للچاوی نگاہوں سے نہ دیکھو، یہ چند روز کا سامان ہے، اصل آخرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آخری آیت کہ ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ رات کو سوتے وقت سورہ کاف کی آخری آیت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عدن سے لے کے مکہ مکرمہ تک نور عطا فرمائیں گے۔ عدن یمن کا ایک شہر ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں آتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں تو وہ نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس میں ایک تشریح یہ ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے کرنا یہ اصل ہے۔ اگر کوئی دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، ہاں وہ روزہ ہے، ہاں وہ نماز ہے، بلکہ وہ اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، پکڑ ہو جائے گی۔ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، اس میں زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خفیہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بڑھاپے کے اندر بیٹا عطا فرما دیا، یحییٰ علیہ السلام، نام بھی اللہ نے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معجزے بھی دیے، کتاب کا علم بھی دے دیا، اور پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیسے تھے، وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتے تھے اور ان کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی کوالٹی بتائی گئی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ یحییٰ علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جو بغیر کسی گناہ کے قیامت کے دن آئیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صفات عطا فرمائی تھیں، بہت اعلیٰ کوالٹیز کے وہ مالک تھے۔ پھر آگے حضرت مریم کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے یعنی جب انہوں نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا تو اللہ نے اپنے خزانوں سے ان کو اپنی قدرت سے بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کیسے فرشتہ آیا، اس نے ایسے پھونک ماری ایسے آستین کے اندر، تو وہ جو 9 مہینے والا عمل ہے 9 سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بیٹا ان کو پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور معجزہ، وہ کھجور حکم ہوا کہ آپ کھجور کو حرکت دیں، آپ کھجور کو حرکت دی، تازہ کھجوریں آ گئی، نیچے سے چشمہ نکل آیا۔ اب جب وہ بچے کو لے کے شہر کی طرف گئی تو رولا پڑ گیا کہ یہ مریم تم نے کیا کیا ہے؟ تو ان کا میرا روزہ ہے، ان کے یہاں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ تو ان کا اشارہ کیا کہ یہ بچہ جواب دے گا۔ تو ان کا یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے، یہ تو بھی پیدا ہوا ہے۔ تو اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پورے مجمع میں گونجی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور مجھے یہ مبارک برکت والا بنایا، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور اپنی والدہ کی فرما برداری کرتا رہوں۔ اور میں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ جو لوگ اللہ کا بیٹا انہیں کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جی یہ آپ یہ جو پوجا کرتے ہیں، لما تعبدوا ما لا تسمعوا ما لا يسمعوا ولا يبصروا، اور آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کے پاس ایک ایسا علم لے کے آیا جو مجھے اللہ نے دیا، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر یعنی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، اور پھر فرمایا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا کہا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
و زکوٰۃ. پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، آسمانوں کی طرف ان کو اٹھا لیا. اور فرمایا کہ یہ سارے جو انبیاء تھے یہ سارے ان کی کوالٹی بتائے گی، ان کی صفت بتائے گی کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھیں وہ سجدے میں گر جاتے تھے، وہ رویا کرتے تھے، یعنی وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور اپنی خواہشات کا اتباع شروع کر دیا. تو ان کا اینڈ جو ہے وہ دوزخ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عنقریب ہم ان کو دوزخ میں داخل کر دیں گے. لیکن جو توبہ کر لے گا، ایمان لے آئے گا، عمل صالح کرے گا، پھر اس کے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں. اور پھر انسان کی نفسیات کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا، گندے پانی سے پیدا کیا اور پھر ہمارے آگے وہ ہماری نافرمانی کرنے لگ پڑا. تو یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے اور یہ اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے انسان کی کہ وہ اتنی بڑی ذات جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں نے تمہیں سارا کچھ دیا اور تم میری فرمانبرداری کرو، میرے آگے جو ہے وہ آ جاؤ. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. جس طرح دنیا میں انسان اکیلا آیا تھا ایسے ہی وہاں پہ بھی اکیلا آئے گا. اور پھر فرمایا کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. پھر سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. وہ کفار تانے دیتے تھے کہ جی قرآن نازل ہو گیا، انہوں نے ہر ویلے عمل کرنا پہنتا. تو وہ فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کو قرآن اس لیے دیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پہچانیں. یہ ایک تذکرہ ہے یاد دہانی کے لیے اس ذات کا جس نے آسمان و زمین بنایا، سورج چاند ستارے بنائے اور وہ ہر چیز کو جانتی ہے. وہ جو تم خفیہ رکھتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا جب اپنی بیوی کو مدین سے لے کے آ رہے تھے تو درد دے ہوئی تو سامنے آگ نظر آئی. کہا میں آگ لے کے آتا ہوں. آگے گئے تو آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ شروع ہو گیا. انا ربک فاخلع نعلیک، کہ میں آپ کا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار لیں. اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا تعارف کرایا، اننی انا اللہ لا الہ الا، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. اور پھر حکم ہوا کہ آپ جائیں فرعون کو دعوت دیں. اب اس سے پہلے مکالمہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کہ یا اللہ یہ عصا ہے، بتانے لگے اس میں یہ فائدہ ہے، یہ میں پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، موذی جانور مارتا ہوں. کہا اس کو ذرا آپ پھینکے نیچے. اب پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا. اب دوڑے، اتنا تیزی سے دوڑے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا. کیوں؟ مڑ کے دیکھتے تو سپیڈ ٹوٹ جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ پکڑیں. اب پکڑا جب تو دوبارہ عصا بن گیا. تو مقصد بتانے کا یہ تھا، یہ سارا ایک پریکٹیکل کروایا کہ اے موسیٰ نفع نقصان میرے حکم کے اندر ہے، چیزوں کے اندر نفع نقصان نہیں ہے. اگر میں چاہوں گا تو عصے کے اندر نفع ہے، نہیں تو یہی نقصان والا بن جائے گا. پھر فرمایا اپنا ہاتھ نکالیں. ہاتھ ایسے باہر بغل سے نکالا، وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. یہ دو نشانیاں لے کے دے کے بھیجا. آپ فرمایا کہ جائیں جا کے فرعون کو دعوت دیں. تو نکلتے ہوئے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو جو ہے گرہ کو کھول دے. اور پھر فرمایا کہ یا اللہ میرا بھائی وزیر کو بھی نبی بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو سارے انعامات گنانے شروع کر دیے کہ موسیٰ میں نے آپ پہ یہ انعام کیا، اس طرح آپ پیدا ہوا، اس طرح پیدا ہوئے، ایسے حفاظت کی آپ کی، فرعون کے محل میں آپ کی پرورش کرائی. پھر انہی سے سارے پھر آپ سفر کیا، سارے کر کے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کا بھائی بھی دیتا ہوں، آپ دونوں مل کے جا کے دعوت دیں ان کو. تو وہ دونوں بھائی گئے اور کیا فرمایا کہ نرمی سے گفتگو کرنا. آپ فرعون کے پاس جانا، وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یہ نہیں ہے کرختگی سے بات کرو اور یعنی جابرانہ انداز میں نہیں، بلکہ فرمایا کہ آہستگی سے، نرمی سے، حلم سے بات کرو. ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے، ہو سکتا ہے وہ بات مان جائے. مامون الرشید خلیفہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ بڑی یعنی کرختگی سے، غصے سے آپ کو تبلیغ کرنے لگا. تو وہ کہنے لگا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ تجھ سے اچھے موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے برے فرعون کے پاس بھیجا گیا. تو انہیں بھی کہا گیا کہ نرمی سے گفتگو کرنا ہے. یعنی آپ نے جب کسی کے ساتھ دین کی بات کرنی ہے تو پہلے اس کی رسپیکٹ کرنا ہے، اس کو کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کو اچھے انداز سے یاد کرنا ہے. اب ایون اس کو
تعریف بھی کرنی پڑے تو پھر کریں، پھر اس کے بعد اس کو دعوت دیں تاکہ وہ آپ کی بات تو کم از کم سنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگے جب دعوت دی تو ان کا تمہارا رب کون ہے؟ ان کا میرا رب وہ ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، جس نے ہر چیز کو وجود دیا اور ہر چیز کو ایک رستہ دیا زندگی گزارنے کا، اور جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمانوں کو چھت بنایا، بادلوں سے پانی برسایا، میرا رب وہ ہے۔ اور میرا رب وہ ہے جو انسان کو پیدا اسی مٹی سے کرتا ہے، اسی میں سے لے جائے گا اور قیامت کے دن اسی میں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ جو آیت سنت ہے کہ جب ہم میت کو دفن کر لیں تو 3 دفعہ جو ہے نا وہ مٹی پھینکیں، منہا خلقناکم، پھر وفیہا نعیدکم، پھر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت سورہ طٰہٰ کی ہے، یہ سنت ہے اس موقع پہ پڑھنا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سارا آگے پھر دوبارہ قصہ رپیٹ ہوا ہے کہ کس طرح پھر فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور وہ سارا مقابلہ ہوا، جس میں فائنلی موسیٰ علیہ السلام ون کر گئے اور وہ سارے کے سارے جو تھے جادوگر وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ جو مجرم آئے گا، جنہیں ہمارے پاس مجرموں کی شکل میں قیامت کے دن آئے گا، اس کے لیے بہت سخت جو ہے نا جرم ہے۔ اور جو نیکی لے کے آئے گا، نیکی لے کے آنے سے مراد ہے ایک ہے نیکی کرنا ہے کہ نیکی کو بچانا۔ نیکی کو بچانا کیا ہے کہ بندہ غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، اور اس کو اینڈ تک جو ہے نا ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، تو وہ گویا نیکی لے کے آئے گا۔ تو اس کے لیے یہ سارے کے سارے انعامات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، پھر ایک وقت آنے والا ہے یہ سارے کے سارے ایک چٹیل میدان بن جائے گا، اور ایک دن آئے گا اس میں ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور ہم سارا کچھ جہاں وانت الوجوہ للحی القیوم، اور ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ ایک حی القیوم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے قرآن کو اسی نسبت سے نازل کیا ہے تاکہ مثالیں دی ہیں تاکہ لوگ اس سے جو ہے نا وہ نصیحت پکڑیں۔ اور پھر فرمایا 4تھی دفعہ یہ قصہ تخلیق آدم ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا، شیطان نے انکار کیا، اور پھر کس طرح وہ وہاں سے نکالے گئے، اور پھر فرمایا کہ کس طرح ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور پھر جن لوگوں نے بات مانی ان کو لیے کیا اجر دیا، اور جنہوں نے نہیں مانی ان کے لیے کیا نقصان ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کھڑا ہوگا، یہ ایک نہیں ہے، یہ بہت سے ہوں گے، لیکن مثال دی گئی ہے جیسے دیکھ کا ایک دانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا، اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا کہ وہ خود کہے گا کہ یا اللہ میں تو جب مرا تھا آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، دنیا میں تیرے پاس میرے حکم آیا کرتے تھے، میری جو ہے نا نشانیاں آیا کرتی تھی، میری طرف تمہیں بلایا جاتا تھا، لیکن تم آنکھیں بند کر لیتے تھے، تم میرے حکم کو اگنور کر دیتے تھے۔ جس طرح تم نے مجھے دنیا کے اندر اگنور کیا، ایسے میں نے تمہیں دنیا آخرت کے اندر اگنور کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو دنیا کے اندر ہمیں اگنور کر دے گا، ہمارے جو ہے نا احکامات سے آنکھیں بند کر لے گا، پھر قیامت کے دن اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کا آخری رکوع 16ویں پارے کا اور سورۃ طٰہٰ کا آخری رکوع فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں۔ یہ جب انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، پھر طرح طرح کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بس آپ کیا کیا کریں؟ سبح بحمد ربک، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اور پھر رات کے دن کے کناروں میں جو ہے عبادت کرے۔ یہ 5 نمازیں اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ 5 نمازوں کے اوقات جو ہے یہ بتایا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ان کو آپ نہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا نفع ہے، چند دنوں کا نفع ہے، اور یہ اس لیے دیا گیا کسی کو زیادہ کسی کو کم کہ ہم آزمائیں، کسی کو زیادہ دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو کم دے کے آزمایا جا رہا ہے۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، خواہ وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور نماز کی دعوت دیتے رہے، حکم کرتے رہے نماز کا، اور خود بھی اس کے پابند رہے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ ایک حکم ہے کہ اپنے آپ کو، قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کا اپنے گھر والوں کو کہتے رہیں،
اور پھر یہ جو فرمایا کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے کہ ہم نے پہلے قوموں کو عذاب دیا، ان کو ہلاک کر دیا، کس بنیاد پہ؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ جب عذاب آیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں پتہ چل جاتا، ہم اپنے نبیوں کی بات مان لیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔